آپ سے آج سٹارٹ کرتا ہوں. آج کے تھوڑا سا یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے افسوسناک، اس کے اوپر کچھ کامنٹ کریں، پھر کابینہ کا آپ سے بات کرتے ہیں. جی رفت میرے خیال میں پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے یہ بھی بات کریں گے. کچھ سے پہلے میں بھی بات کر رہا تھا، میں اور یہ دونوں بات کر رہے تھے. حامد الحقانی، آپ کو پتا کہ جو اکوڑا خٹک ہے یہ طالبان کی نرسری ہے، یعنی کہ طالبان کی نرسری پاکستان کے سرزمین پر تھی. اور آپ کو پورا پتہ ہے کہ یہ سوویت وار میں اکوڑا خٹک کا کیا رول تھا. اس کے بعد جو حالیہ آخری جو طالبان نے ریزسٹنس یا جو بھی دکھاتے رہے، پاکستان کی سپورٹ رہی اس میں بھی اس کوڑا خٹک کا بڑا رول رہا. اور پاکستان کے اندر بھی جو ملیٹنسی ہوتی رہی. اور دیکھیں طالبان ہم پر، پاکستان کے اوپر افغان گورنمنٹ الزام لگاتی ہے آئی ایس کے پی کا، داعش کا. اور پاکستان میں بھی جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آئی ایس کے پی ہو سکتی ہے. لیکن جب تک آئی ایس کے پی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کرتی، میرے خیال میں یہ بات کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن اس میں بھی ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر آئی ایس کے پی اناؤنس نہیں بھی کرتی تو یہ بھی ان کا ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ طالبان کے اندر ایک یہ ایک اندر بھی ڈفرنس آف اوپینین ہم دیکھتے ہیں کہ موجود ہے. تو ابھی چونکہ اس واقعے کی تحقیقات نہیں ہوئی ہیں، تحقیقات ابھی آگے بڑھیں گی تو ایک آدھ دن میں، 2 دنوں میں ہم کسی نتیجے پہ ضرور پہنچیں گے کہ یہ ایکچولی کس نے کیا. بالکل. میں رفعت اللہ بھائی سے بھی اس کے اوپر ان کے پاس جو ابھی تک کی معلومات ہیں لیتے ہیں ذرا. جی رفعت اللہ صاحب. جی رضا صاحب بہت شکریہ. تو جو اعزاز بھائی نے بات کی، تقریباً اتنی ہی معلومات ہے کہ یہ سارا یہ جو ہے نا تقریباً 7 لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں. حمید الحق صاحب جو ہے نا وہ اور ان کے ایک صاحبزادی بھی بتائے جاتے ہیں، وہ بھی ہیں. 18 تقریباً زخمی ہیں. اور جس جگہ سے اب پولیس بتا رہی ہے کہ جس جگہ سے خودکش حملہ آور داخل ہوا ہے وہ مولانا حامد الحق صاحب کا، یعنی وہ رستہ وہ استعمال کرتا تھا، وہ زیادہ لوگوں کے لیے وہ نہیں تھا. مطلب تو یہ جو ہے نا بڑی یعنی عجیب بات ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کو رستہ بھی معلوم ہے، اسی رستے سے وہ آیا ہے. اور وہ جو خودکش حملہ آور ہے اس کا سر بھی جو ہے نا، میں نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہے، اس میں بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے. ایک ینگ قسم کا لڑکا ہے، چھوٹی سی داڑھی بھی ہے. تو اگر وہ اس کی نادرہ سی ویریفیکیشن ہوتی ہے تو میرے خیال میں وہ بہت جلد جو ہے نا یہ معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہوگا. تو یہ اصل میں اعزاز بھائی نے بھی جو بات کی کہ یہاں جو امارت اسلامی ہے افغانستان، وہاں ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ اسی مدرسے سے وہ فارغ التحصیل ہے. جو اس کی تقریباً اس طرح جو باقی بھی ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ ہیں، حافظ گل بہادر کے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا یہاں سے مطلب جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کا تعلق جو ہے نا وہ بنتا ہے. ٹی ٹی پی نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بیان بھی جاری کیا ہے جنہوں نے مطلب ایک تو بالکل لا علمی کا اظہار کیا ہے اور ساتھ میں اس کی بڑی جو ہے نا وہ مذمت بھی کی ہے. اور یہ انہوں نے مطلب اپنے بیان کے اندر ایک لمبا بیان ہے، ایک ایسے تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جس طرح سمیع الحق صاحب کو شہید کیا گیا تھا تو اس کا الزام بھی جو ہے نا سیکورٹی اداروں کے اوپر لگایا گیا تھا، اور ابھی بھی جو ہے نا یہ سیکورٹی اداروں کے اوپر ہی اس کا مطلب وہ الزام یہ ٹی ٹی پی لگا رہی ہے. لیکن ادھر جو ہے نا مطلب ایسے کوئی مجھے نہیں لگتا یہ اتنا کوئی بڑا یعنی تھریٹ جو ہے نا وہ اس طرح جو سامنے ہمیں نظر آتا ہے وہ اس طرح نہیں تھا کہ جیسے اس نے کوئی حکومت کے خلاف کوئی باتیں کی ہے، کسی کالعدم تنظیموں کے خلاف باتیں کی ہے. یہ ایسے اس کے ساتھ میں نے جو لاسٹ انٹرویو کیا تھا 2-2.5 سال پہلے، میں نے بڑے سخت سوالات کیے تھے. اس نے بڑے کھل کر جو ہے نا ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی باتیں کی تھی، لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی کہ اگر یہ ٹی ٹی پی کے خلاف اتنے بڑا سٹینڈ بھی لیتا ہے تو ان کے اوپر حملہ کر دے. ایسا نہیں ہوگا. جو ایک مطلب فیکٹر یا جو ہمیں مطلب ایک نظر آتا ہے بظاہر وہ یہی ہے کہ جو جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے لوگوں کے اوپر باجوڑ میں جو ہے نا وہ ایک کنونشن ان کا ہو رہا تھا 1-1.5 سال پہلے، تو ایک حملہ ہوا تھا. وہ اس کی ذمہ داری جو ہے نا دولت اسلامیہ داعش نے قبول کی تھی. پھر وہاں پہ کچھ ٹارگٹ کلنگ ہوئی، ان کے لوگ مارے گئے باجوڑ میں، وہ بھی داعش جو ہے نا کرتی آئی ہے. پشاور کے اندر جو بڈبیر کے علاقے میں کچھ جو ہے نا مطلب جمعیت علماء اسلام کے لوگ جو ہے نا ان کو ٹارگٹ کیا گیا، داعش نے کیا، ذمہ داری قبول کی. شمالی وزیرستان میں بھی جو جنوبی میں بھی کچھ اس طرح واقعات ہوئے. تو وہ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً یعنی وہ اس کی وجہ بھی بتاتی رہی ہے داعش کی کیوں ہم جو ہے نا جمعیت کے اوپر اٹیک کریں. ایک تو یہ ہے کہ وہ نظریاتی کے خلاف ہے، وہ سلفی ہے، یہ دیوبندی ہے، مطلب حنفی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو باجوڑ کی ان کی تنظیم تھی وہ جب داعش کے خلاف یعنی افغانستان میں جب طالبان برسر اقتدار نہیں تھے 2018-19 میں،
تو انہوں نے بڑی ایک جنگ لڑی تھی داعش کے خلاف. تو اس میں یہاں جو باجوڑ کے جو مطلب جی آئی کے لوگ تھے وہ اس میں شامل تھے. وہ پارٹی کی حیثیت سے نہیں تھے, وہ کچھ ان کے کمانڈروں کے ساتھ تعلقات تھے, اس کی وجہ سے وہ شامل تھے. تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کو ایک ٹارگٹ کرتے آئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جمعیت علماء اسلام کی امارت اسلامی یعنی افغان طالبان کے ساتھ بڑے اچھی تعلقات ہیں. تو یہ بھی جو ہے نا ایک وجہ ہے. ادھر افغانستان کے اندر تو آج کل مطلب داعش جو ہے نا بہت یعنی وہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے بھی لگاتی ہے, وہ بڑے مطلب وہ حملے بھی کر رہی ہے. داعش کو بڑا جو ہے نا وہاں پہ کنٹرول بھی کیا گیا ہے, کئی بڑے ان کے خلاف جو ہے نا افغان طالبان نے کاروائیاں کی ہیں. اور جو یہ اب جو مولانا سمیع الحق صاحب یا ان کا جو مدرسہ ہے یہ بھی جو ہے نا افغان طالبان کے بڑا قریب ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, لیکن ابھی یہ ساری اسپیکولیشن ہے. جب تک کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتے تو اس وقت تک ہم مطلب اس کے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو اس کے بعد یہ حملہ جب ہوا ہے, میں نے جو سوشل میڈیا کو ٹویٹر کے اوپر جو دیکھا ہے تو سارے مطلب یہی امپریشن دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ داعش کا ہاتھ ہو. جی بالکل. لیکن اس میں نا رضا بھائی ایک چیز میں ایڈ کر دوں. دیکھیں افغان حکومت نے بھی اس پہ افسوس کا اور تعزیت کا اظہار کیا ہے. پاکستان میں جو افغان ہیڈ آف مشن ہے سردار شکیب, ان کی ٹویٹ ہے جس پہ انہوں نے بڑے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے. افغان گورنمنٹ کا بھی بیان آیا اور سردار شکیب جو ہے پاکستان میں افغان جو ہیڈ آف مشن ہے انہوں نے بھی کیا. تو افغان طالبان نے جو پبلک جو سٹینس لیا ہے اور ٹی ٹی پی نے جو پبلک سٹینس لیا ہے انہوں نے اس بات پر افسوس اور تعزیت کا اظہار کیا ہے. لیکن جو باقی جو گروپ ہیں آئی ایس کے پی جن کا ابھی ذکر ہو رہا تھا, ان کی طرف سے ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. یہ بڑی اہم بات ہے. بہت اہم بات ہے. جی بالکل. اچھا, میں اجاز احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. جی اجاز صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں ذرا معذرت کے ساتھ اپنے دونوں بھائیوں سے تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا. دیکھیے نا, ایک تو یہ کوئی اسلام کی جنگ نہیں ہے, اصول کی بھی کوئی جنگ نہیں ہے, اور یہ نہیں, ہم نے کوئی کب کہا ضروری کہ اسلام نہیں ہے کی کہ جنگ جو ہے؟ لوگ اعجاز بھائی ہم نے تو نہیں کہا کہ اسلام کی جنگ. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے صرف آپ سے اختلاف کیا, لیکن یہ اسلام والا معاملہ میں خود کہہ رہا ہوں. پرابلم ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا کوئی اصول ضابطہ کچھ بھی نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور یہ لوگ کوئی اتنے سچے بھی نہیں ہیں. بہت سارے لوگ, میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو جن سے ایک زمانے میں تعلق بھی رہا, وہ جھوٹ بولا کرتے تھے, میرے سامنے بھی جھوٹ بولتے تھے. اور پھر ان کے بہت سارے حامی جو ہیں وہ یہاں اسلام آباد میں بھی جو پائے جاتے تھے وہ بھی بڑے تواتر کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے. تو یہ کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے, یہ بہت ضروری بات ہے. مولانا حمید الحق کا میرا ان سے رابطہ رہتا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. میرا ان سے رابطہ رہتا تھا اور مجھے ذاتی طور پہ دکھ بھی ہوا, کیونکہ بڑے ایک شریف سے آدمی, سیدھے سادے سے آدمی دکھنے والے, اور بظاہر ان کا کوئی ایسا نہیں تھا اسٹینس, لیکن ان کو یہ سیٹ ضرور ملی تھی. یہ میرے علم میں ہے پہلے سے, کیونکہ جب انہوں نے رابطہ عالم اسلامی کے حوالے میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ اینٹی طالبان موقف تھا. اچھا, میں افغان طالبان کو بلیم نہیں کر رہا ہوں, ان کے تو وہ استاد تھے ہیں, لیکن ٹی ٹی پی کے اور شاید ان کے کچھ اصول ضوابط ہم سے ذرا مختلف بھی ہوں, لیکن ٹی ٹی پی کا کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے, تو اس لیے میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا. باقی یہ بات درست ہے کہ یہ سچویشن ایسی ہے کہ اس میں کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس میں داعش بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے, آئی ایس کے پی بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے, اس میں کوئی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ گروپ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات رفت نے کہی ہے نا, وہ بہت غور کرنے والی بات ہے. وہ بنیادی بات ہے کہ جو راستہ حامد الحق استعمال کرتے تھے گھر سے مدرسے آنے کے لیے یا گھر سے مسجد میں آنے کے لیے, اس راستے کو استعمال کیا گیا. اور وہی بات جو ہے نا, اسی سے یہ طے ہوگا کہ یہ جیسے بعد ازاں مولانا سمیع الحق صاحب کا قتل جو ہے وہ کسی اور معاملے کا نتیجہ نکلا, تو شاید کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے, گھر کا کوئی آدمی تو انوالو نہیں ہے. ان ساری چیزوں پر جو ہے غور کیا جائے گا. اور جب تک یہ بات سامنے نہیں آتی, ظاہر سی بات ہے ہم کسی کو براہ راست بلیم نہیں کر سکتے, ہم صرف اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں یا اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. on a lighter note, اعجاز بھائی نے بڑی خوبصورتی سے گفتگو کا آغاز کیا. انہوں نے کہا جی میں اختلاف کرتا ہوں, اور ان کی جو ساری گفتگو ہے میں نے اس کو بڑا غور سے سنا ہے. بہت شکریہ, انہوں نے اختلاف نہیں کیا بلکہ ہماری تصدیق کی ہے. میں نے ٹی ٹی پی کو رول آؤٹ نہیں کیا, میں نے اختلاف اسی بات پر کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی ہو سکتی ہے. نہیں, ہم نے بھی رول آؤٹ نہیں کیا, ہم نے تو کیا کہ ان کے سٹیٹمنٹ یہ ہے.